سبت ابن جوزی اہل سنت کے ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم تھے۔ اس نے بہت سی اہم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ بغداد کی مسجدوں میں وعظ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مشہور فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر بھرے مجمع میں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو۔ اس طرح کی باتیں امام علی علیہ السلام اور دوسرے معصوم ائمہ علیہم السلام سے مخصوص ہیں۔ ان کے علاوہ جس نے بھی اس کا دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا۔ سبت ابن جوزی نے بھی ایک دن منبر پر جانے کے بعد دعویٰ سلونی کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ منبر کے نیچے بہت سے شیعہ سنی مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سنتے ہی ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سبت ابن جوزی سے اس طرح سوال کیا، کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ جب عثمان کو قتل کر دیا گیا تو ان کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا اور کوئی بھی انہیں دفن کرنے نہ آیا؟ سبت نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ عورت نے کہا، کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جب جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے مدائن میں وفات پائی تو حضرت علی علیہ السلام مدینے سے مدائن گئے اور آپ نے ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی؟ سبت نے کہا، ہاں صحیح ہے۔ عورت نے کہا، لیکن علی علیہ السلام عثمان کی وفات کے بعد ان کے جنازے پر کیوں نہیں گئے جبکہ وہ خود مدینے میں موجود تھے؟ اس طرح 2 ہی صورت رہ جاتی ہے، یا تو حضرت علی علیہ السلام نے غلطی کی کہ ایک مومن کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور آپ گھر میں ہی بیٹھے رہے، یا پھر عثمان غیر مومن تھے جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں لیا اور اپنے عمل کو اپنے لیے درست سمجھا، یہاں تک کہ انہیں 3 دن بعد مخفی طور پر قبرستان بقیع کے پیچھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، جیسا کہ طبری نے اپنی تاریخ میں یہ ذکر کیا ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 میں ذکر کیا ہے۔ ابن جوزی اس عورت کے اس سوال کے آگے بے بس ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خطا کار ٹھہرائے گا تو یہ بات خلاف عقیدہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں خلیفہ حق پر تھے۔ لہٰذا اس نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، وائے ہو تجھ پر! اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر آئی کہ نامحرموں کے درمیان مناظرہ کر رہی ہے تو خدا تیرے شوہر پر لعنت کرے، اور اگر بغیر اجازت آئی ہے تو خدا تجھ پر لعنت کرے۔ اس ہوش مند عورت نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، آیا عائشہ جنگ جمل میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لڑنے اپنے شوہر رسول اکرم کی اجازت سے آئی تھیں یا بغیر اجازت کے؟ یہ سوال سن کر سبت ابن جوزی کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے اور وہ بوکھلا گیا، کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ عائشہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہی آئی تھیں تو عائشہ خطا کار ہوں گی،
اور اگر یہ کہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی تھیں تو علی علیہ السلام خطا کار ٹھہرتے تھے۔ یہ دونوں صورتحال اس کے عقیدے کے خلاف تھیں، لہٰذا وہ نہایت بے بسی کے عالم میں ممبر سے اترا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس واقعے سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ سلونی قبل ان تفقدونی جیسے اعلی و ارفع الفاظ صرف اور صرف عالم الغیب معصومین علیہم السلام کی شخصیات ہی کو زیب دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات ثابت ہوئی کہ علی کی عاشق سبط ابن جوزی کا مقابلہ کرنے والی عورت کی طرح عاشقان علی نہ کبھی لاجواب ہوتے ہیں اور نہ کبھی باطل کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں۔ پروردگار ہم عاشقان علی کو قبر میں زیارت علی نصیب کرے، برزخ و محشر میں علی کی معیت و ہمراہی نصیب کرے، اور بہشت میں جوار علی ابن ابی طالب میں جگہ نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔